فواد چودھری کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان مختلف ہیٹس پہن کے مختلف فیصلے کرتے ہیں. وہ وزیر تجارت کی ٹوپی پہن کر انہوں نے بھارت سے تجارت کی اسمبلی منظور کی اور اس کے بعد وزیر اعظم کا ہیٹ پہن کے وہ اسمبلی انہوں نے مسترد کر دی. تو سر یہ ہے دیکھیں عالم آپ کی پالیسیز میں تضاد کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کنفیوژن کا. کیا 2.5 سال سے سب ایسے ہی چل رہا ہے اور آپ نہیں سمجھتے کہ وزیر اعظم کو ایک ہیٹ پہن کر فیصلے کر لینے چاہیے سارے؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں پرائم منسٹر ایک ہی ہیڈ پہن کے فیصلے کر رہے ہیں. فواد چودھری اگر ہوتے تو وہ بہتر آپ کو ایکسپلین کر دیتے کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے. دیکھیں ای سی سی نے فیصلہ کیا جو کہ ای سی سی اور بھی فیصلے کرتی ہے, ضروری نہیں کہ چینی یا آٹے کے اوپر انہوں نے فیصلہ کیا. لیکن اگر جس پروگرام کو میں دیکھ رہا ہوں میرے بھی بہت ساری جو ڈیسیژنز لیے جاتے ہیں اور بعد میں وہ کیبنٹ میں جاتے ہیں اور فائنل کیبنٹ ہی اپروول دیتی ہے کسی بھی چیز کے لیے. تو کیبنٹ میں وزیر اعظم کو یاد دلاتے ہیں کہ سر آپ ہی کا حکم تھا تو یہ فیصلہ کیا گیا تھا, اب آپ ہی کہہ رہے ہیں. خیر میں اس کیبنٹ میٹنگ میں نہیں تھا کہ وزیر نے پرائم منسٹر کو یاد دلایا, لیکن دیکھیں کیبنٹ میں آپ کے فارن منسٹر ہیں, ڈیفینس منسٹر ہیں, انٹیریئر منسٹر ہیں, بہت سارے ایسی منسٹریز ہیں جن کے سٹیکس ہیں. تو اس لیے اگر وہاں جا کر میں سمجھتا ہوں فیصلہ واپس ہو جاتا ہے 24 آورز میں, تو ایسا یہ بھی اس میں ایک پازیٹیو سائن یہ ہے کہ اگر کوئی ڈیسیژن لیا گیا ہے تو اگر اس میں کوئی سخم تھا تو اسے فوراً درست کر دیا گیا ہے. یہ نہیں کہ اس کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں. میاں صاحب یہاں بیٹھے ہیں نا, میاں صاحب پوچھے جب میاں نواز شریف صاحب کیبنٹ میں فیصلے لیتے تھے سارے درباری بن کے بیٹھے رہتے تھے. کم از کم آپ پرائم منسٹر عمران خان کو کریڈٹ دیں, وہ بھی فیصلہ لیتے ہیں. تو اس میں آئیڈیا تھا کس کا؟ یہ اس میں آئیڈیا کی بات نہیں ہے. اگر آپ جرنل جا کر ماہر معاشیات سے پوچھیں, جو لوگ بھی بزنس کمیونٹی سے پوچھیں, جو لوگ آپ کے سٹیک ہولڈرز ہیں معیشت میں, تو وہ کہیں گے کہ دونوں ممالک کے لیے تجارت, بے روزگاری ختم کرنے کے لیے, معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے, لیکن ایک طرف کشمیر بھی ضروری ہے. تو اس لیے پرائم منسٹر عمران خان گورنمنٹ بھی کہتی تھی, جب باقی گورنمنٹس پچھلی گورنمنٹس یہ باتیں کرتی تھیں تو پھر بڑا کرٹیسائز کیا جاتا تھا. ہمارا تھا کہ وہ ضرور کرتے, لیکن ساتھ میں کشمیر کی آواز بھی بلند کرتے. ہندوستان جاتے تو حریت رہنماؤں کو بھی ملتے. ابھی وہ اگر کشمیر پہ شروع ہو جائیں گے تو وہ بتائیں گے کہ آپ کیسے آواز بلند کر رہے ہیں. ان کا بیان سنا دینا کہ میاں صاحب کا کیا ان کو انسٹرکشنز تھی کہ کشمیر پہ آواز نہیں اٹھانی, مودی کو پورا فری ہینڈ دینا. اب حفیظ شیخ آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا, تو ان کو بتا دیا ہے کہ انہیں کیوں نکالا. چونکہ شبلی فراز کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے نکالا, اور شفقت محمود کہہ رہے ہیں کہ آئینی مجبوری تھی, 10 تاریخ تک ان کی مدت ختم ہو رہی تھی. اگر ان دونوں میں سے بات کریں تو میں سمجھتا ہوں شفقت محمود ٹھیک کہہ رہے ہیں, واقعی آئینی مجبوری تھی. آپ کے سامنے ٹیکنیکل ریزنز تھیں. اگر وہ سینٹ کا الیکشن جیت جاتے, اگر ہم نے انہیں کنٹینیو نہیں کروانا تھا تو کیوں سینٹ کا الیکشن لڑوایا ہم نے. اور دوسرا یہ ہے کہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ حفیظ شیخ نے کرونا پینڈیمک میں مشکل وقت میں معیشت کو سہارا دیا. مشکل وقت تھا پاکستان میں, پوری دنیا میں دیکھیں نا آپ کی سپر پاورز امریکہ, برطانیہ, برطرفی. بلاول کہتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کی جیت ہے. بہرحال اب حماد اظہر کو وزیر خزانہ بنایا ہے, ان کو اضافی چارج دیا ہے. فائنانس منسٹری اتنی اہم ہے اور اضافی چارج دیا گیا ہے, تو یہ رہیں گے 2.5 سال تک. میں آپ کو بتاتا چلوں, انڈسٹری منسٹری سے پہلے بھی 6 سے 8 ماہ فائنانس منسٹری کا حصہ رہے ہیں. اتنا کوئی وسیع تجربہ تو نہیں ہے نا, یا پھر آپ نے ضرورت برائے وزیر خزانہ کا اشتہار دیا ہوا ہے؟ چونکہ اس سے پہلے آپ کی وہ شوکت ترین سے بھی بات چیت چل رہی تھی اور کہا گیا کہ انہوں نے شرط رکھی کہ نیب کے میرے کیسز ختم کرو, تو پھر بات نہیں بنی. پاکستان کی معیشت جس طرح ہمیں ملی اور جس طرح سٹرگلنگ اکانومی میں, یہ حقیقت ہے. یہ اس کو تو اگلے 2.5 سال بھی بتاتے رہیں گے قوم کو, کیا انہوں نے تباہ کاریاں کی, کیا ہمیں ملا, یہ ہمارا فرض ہے بتانا. لیکن اپنا بھی لے کے ہم آگے جائیں گے. ٹھیک کر رہے ہیں, گھبرا نہیں رہے ہیں, ٹھیک کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی ٹھیک کر کے دکھائیں گے. نہ ہی ابھی تک مہنگائی پہ قابو پایا جا سکا, بے روزگاری بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. اگلے 2.5 سال میں آپ کے پاس کوئی بہتری کا پلان ہے یا چہرے تبدیل کرتے رہیں گے؟ اگر ہم نے اکنامک انڈیکیٹرز پہ جانا, کیا آج آپ کا US ڈالر سٹیبل نہیں ہے؟ ہاں, کم ہوا نا, پرفارمنس بیسڈ ہوا. یہ نہیں کہ ہم نے اربوں ڈالر مارکیٹ میں مہنگائی کم نہیں ہو رہی. مہنگائی اس لیے کم نہیں ہو رہی کہ مہنگائی, میں پاکستانیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ پکا ہاتھ ڈالا اس دفعہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے. یہ وہ مافیا کی جڑیں تھیں جو ان دونوں کے حکمرانوں کے وقت میں مضبوط کی گئیں. ہم نے تو اس جڑ کو ہاتھ ڈالا. انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے دفن کریں گے. کس کو الزام دیں گے آپ کس چیز کے لیے؟ اگر معیشت کا یہی حال رہا آپ کے اگلے سالوں میں بھی تو انشاءاللہ تعالی بہتری کی طرف ہی جائے گی. جب ماضی میں آپ کے حکمران خود شوگر کا, آٹے کا, دودھ کا, انڈوں کا, مرغیوں کا کاروبار کرتے ہوں, پوچھیں میاں صاحب سے کون سا ایسا کاروبار ہے جو شریف خاندان نہیں کر رہا, کون سا ایسا کاروبار ہے بولیں گے بول صاحب جو زرداری خاندان نہیں کر رہا. کیا عمران خان کی اپنی ذات کے لیے کوئی کاروبار ہے؟ آپ بتائیں مجھے پاس کوئی ایسا کاروبار جو وزیر اعظم عمران خان کر رہے ہوں, جو ان کے ساتھ سے ملک سے باہر ہوں, جن حالات
جو آپ کے وہ تھے رزاق داؤد، وہ کون سا کاروبار کرتے ہیں؟ ذرا ان کے کاروبار بھی ساتھ ساتھ بتائیں. ندیم بابر کا کاروبار بھی بتائیں. لیکن پرائم منسٹر عمران خان الحمدللہ عوام کا انٹرسٹ واچ کر رہے ہیں، کسی کو دیہڑی نہیں لگانے دیں گے. عوام کا اس وقت یہ کہ مہنگائی کم ہونا چاہیے. آج بھی ان سے سوالات ہوئے ہیں. خان صاحب یا تو ہمیں گھبرانے دیں یا پھر مہنگائی کو کم کر دیں. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ ماضی میں بتائیں کتنی رپورٹیں انہوں نے پبلش کی، کتنی انکوائریاں ہوئیں. آپ نے کیا کیا؟ میاں صاحب یا گبول صاحب مجھے کسی ایک آڑتی کا نام بتا دیں جس پہ ایف آئی آر ہوئی ہو. ایک کاروائی کی آپ نے کسی کے خلاف ابھی تک سوائے آپ وزارتیں چینج کر دیتے ہیں یا آپ ہٹا دیتے ہیں. بھی پکڑ دکڑ نہیں کر سکتے. انکوائریاں ہو رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ چینی والا، آٹے والا، پیٹرول والا، قبضہ مافیا سب منطقی جان تک پہنچیں گے. خبریں چل رہی ہیں چینی مافیا کے خلاف حکومت کاروائی کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب صرف یہ بتائیں کہ چینی کی قیمت کب کم ہو رہی ہے، ہوگی بھی ہے نہیں ہوگی؟ آگے رمضان آ رہے ہیں، عوام کا احساس کریں تھوڑا سا. دیکھیں جب تک ہم چینی کے سٹا مافیا کو منطقی انجام تک نہیں پہنچائیں گے، یہ 2.5 سال میں پہنچا لیں گے آپ. دیکھیں 40 سال انہوں نے لگائے چینی اور سٹا مافیا کو مضبوط کرنے کے لیے. 40 سال پارس انہوں نے لگائے اور ہمیں کم از کم 5 سال تو دیں جو پورے ملے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ چینی نے اس وقت 100 سے اوپر ہے اور ابھی مزید بڑی ہے. ابھی 14 تاریخ کو پہلا روزہ ہے. آپ دیکھیں چینی آپ کی چند ہاتھوں میں ہے. جب ان کو ہاتھ ڈالا جاتا ہے یہ چینی کے اوپر سر نہیں کیا، صرف رپورٹیں پبلک کی ہیں اور کچھ نہیں کیا. آپ نے کاروائی کرنا، حکومت کا کام باتیں کرنا نہیں ہے سر، آپ کا کام ایکشن لینا ہے. آج اگر آپ پوچھیں کسی چینی والے سے، آج اگر چینی مافیا کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں تو صرف عمران خان کی وجہ سے ٹانگیں کانپ رہی ہیں، لیکن چینی کے ریٹ کم نہیں ہو رہے.